بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے آپ سبھی سے التجا ہے کہ ایک مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب کہیں گے مشرک کہ اللہ چاہتا تو نہ ہم شرک کرتے، نہ ہمارے باپ دادا، نہ ہم کچھ حرام ٹھہراتے، ایسا ہی ان سے اگلوں نے جھٹلایا تھا یہاں تک کہ ہمارا عذاب چکھا۔ تم فرماؤ کیا تمہارے پاس کوئی علم ہے کہ اسے ہمارے لیے نکالو؟ تم تو نرے گمان کے پیچھے ہو اور تم یوں ہی تخمینے کرتے ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو بات میں آپ لوگوں سے ڈسکس کروں گی وہ یہ ہے کہ اس آیت کریمہ میں ہے کہ اب کہیں گے مشرک کہ یہ خبر غائب ہے کہ جو بات وہ کہنے والے تھے وہ بات پہلے سے بیان فرما دی۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تو نہ ہم شرک کرتے، نہ ہمارے باپ دادا، نہ ہم کچھ حرام ٹھہراتے، ہم نے جو کچھ کیا یہ سب اللہ تعالیٰ کی معاشیات سے ہوا۔ یہ دلیل ہے اس کی کہ وہ اس سے راضی ہے۔ ایسا ہی ان سے اگلوں نے جھٹلایا تھا یہاں تک کہ ہمارا عذاب چکھا، اور یہ عذر باطل ان کے کچھ کام نہ آیا، کیونکہ کسی امر کی معاشیات میں ہونا اس کی مرضی و معمور ہونے کو مستلزم نہیں۔ مرضی وہی ہے جو انبیاء علیہ السلام کے واسطے سے بتائی گئی اور اس کا امر فرمایا گیا۔ تم فرماؤ کیا تمہارے پاس کوئی علم ہے کہ اسے ہمارے لیے نکالو؟ تم تو نرے گمان کے پیچھے ہو اور تم یوں ہی تخمینے کرتے ہو اور غلط اٹکلیں چلاتے ہو۔ یعنی جب وہ اپنے شرک اور مجرمانہ روش پر قائم رہنے کی دلیل نہیں پاتے تو تقدیر کا سہارا لے کر کہتے ہیں کہ ہمارے حق میں خود اللہ تعالیٰ کی مرضی یہ ہے کہ ہم شرک کریں اور جو چیزیں ہم نے حرام ٹھہرائی ہیں انہیں حرام ٹھہرائیں، کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ کی مرضی نہ ہوتی تو ہم سے ان اعمال کا صدور ممکن نہ تھا۔ لہٰذا ہم جو کچھ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق کر رہے ہیں اور یہی صحیح اور حق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسی شعبہ کی وجہ سے بہت سے لوگ پہلے بھی گمراہ ہوئے اور یہ نہایت لچر دلیل ہے۔ اگر تمہاری بات صحیح ہوتی تو اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب میں کیوں مبتلا کرتا؟ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین سے کہیے کہ اگر تمہارے پاس کچھ ایسی معلومات ہیں جن کی بنا پر تم کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے حال پر راضی ہے تو اسے ظاہر کرو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے خود ہی فرمایا کہ اے اہل مشرک، تمہارے پاس وہم و خیال اور اعتقاد فاسد کے علاوہ کچھ بھی نہیں، تم یوں ہی اللہ تعالیٰ کے بارے میں جھوٹ بولتے ہو، تم تو نرے گمان کے پیچھے ہو اور تم یوں ہی تخمینے کرتے ہو۔ یعنی تم جو یہ عذر پیش کر رہے ہو وہ کسی عقلی یا علمی بنیاد پر قائم نہیں ہے، محض تمہارا وہم و گمان ہے اور تم لوگ صرف اٹکل لگا کر اللہ تعالیٰ پر بہتان باندھ رہے ہو، جبکہ اللہ تعالیٰ کے دین میں وہم و گمان، اندازے و تخمینے سے کام نہیں چلتا، ٹھوس حجت اور مستند دلیل چاہیے۔ جیسا کہ ارشاد فرمایا ترجمہ، اور ان کے اکثر پیروی نہیں کرتے مگر ایک گمان کی، بے شک گمان حق کے مقابلے میں کچھ کام نہیں آتا، بے شک اللہ خوب جاننے والا ہے جو وہ کر رہے ہیں۔ اور فرمایا ترجمہ، یہ بت چند ناموں کے سوا کچھ بھی نہیں ہے جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں، ان کی کوئی دلیل اللہ نے نازل نہیں فرمائی، یہ لوگ صرف گمان کے اور ان چیزوں کے پیچھے چل رہے ہیں جو ان کے دل چاہتے ہیں، اور بلا شبہ یقیناً ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے ہدایت آ چکی
ایک چھوٹی سی دعا جو میں ضرور کروں گی کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمیں صراط مستقیم کی راہ پر گامزن کرے اور آپ سب کی تمام جائز دعائیں قبول فرمائے، اور جو لوگ بے اولاد ہیں انہیں ایک اور صالحین اولاد عطا فرمائے، اور جو لوگ بیمار ہیں انہیں بھی صحت و تندرستگی عطا فرمائے، اور آپ سب کو آپ کے گھروں میں خوش و خرم رکھیں اور صحت و تندرستگی بھی دیں۔ آمین۔ جزاک اللہ خیر۔